اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعطرته الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما الامام المبین والکاف الحسین وغیاث المضطر المستقین حجت اللہ علی المخلوقین ووارث الانبیاء والمرسلین المنتظر المہدی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل اللہ تعالی لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائهم ومخالفیهم ومنکری فضائلهم ومناقبهم اجمعین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند متعال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب احباب کی اس عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسی طرح سے منتظمین کی تمام تر سعی و کوشش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے یہ قرآن مجید کی بہت ہی عظیم ترین آیت ہے جسے آیت ولایت کہا جاتا ہے۔ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک یقیناً اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان تمہارا ولی ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے جس میں اللہ ولایت کو بیان فرما رہا ہے، اور ولایت کا عظیم پیغام اور میسج اس اعتبار سے ہے کہ کائنات میں اللہ نے اپنا نظام جو بھی رکھا اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ پوری کائنات کا نظام ولایت ہے۔ ولایت کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا، ولایت کے بغیر ہواؤں میں روانی نہیں ہے، ولایت کے بغیر دریاؤں کے اندر پانی کا چلنا نہیں ہے، ولایت کے بغیر یہ آسمانی شامیانہ نہیں ہے، یہ ولایت کے بغیر یہ زمین کا فرش نہیں ہے، یہ ولایت کے بغیر یہ شب و روز کا آنا جانا نہیں ہے۔ بس سمیٹ کر کہہ دیا گیا ہے پوری کائنات کے اندر اگر کوئی نظام ہے تو وہ نظام ولایت ہے، اور وہ اس انداز سے نظام ولایت ہے
جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی علی کی ولا اور میرے مولا حسین کی عزا موجود ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ان کو کھینچ کے لا کر اس فرش عزا پہ بٹھا کر اس ثواب کلی جو دارین کا عظیم اجر ہے اس کے لیے وہ یہاں پر ضرور پہنچے گا۔ یا علی، یہ نظام ولایت کائنات کے اندر اللہ نے اس طرح سے رکھا کہ کسی اور کی ولایت کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے خود پہلے اپنی ولایت کو بیان کیا ہے، تاکہ یہ ہے کہ کوئی یہ نام سمجھ لے۔ دیکھیے جب چھوٹے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ذہنوں میں عجیب و غریب خیالات آنے لگتے ہیں، لیکن جب کسی بڑے کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خیالات دور چھٹنے لگتے ہیں۔ تو بس اللہ سب سے پہلے اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہے، اس ذات اقدس و قدوس نے، اس حی و قیوم نے، اس علیم نے، اس قادر علی کل شیء قدیر نے سب سے پہلے اپنی ولایت کو اس انداز سے بیان فرمایا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے اور بس اللہ ہی تمہارا ولی ہے۔ وہی نظام ولایت اور قوت ولایت رکھتا ہے کیونکہ ساری بادشاہت اسی کے قبضے میں ہے۔ توجہ رہے اس اعتبار سے کہ سب کے سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی ولی ہوگا تو وہ اس کا بنایا ہوا ہوگا، وہی ہو حیدریہ، اس ذات کا فقط بنایا ہوا ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حق ولایت کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، تو بس بیان کیا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور پھر اس کا رسول ہے، یعنی رسول کے منصب رسالت کو بیان کر کے یہ بتلایا جا رہا ہے ولایت کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے۔ توجہ رہے، توجہ رہے، ولایت کا تعلق مقام رسالت کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے جب اسی رسالت کے اوپر موقع مقام یہ پہنچا تھا تو یہ نہیں کہا تھا یا ایھا النبی، بلکہ کیا کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی اللہ نے جو رسالت کا اعلان فرمایا تھا، اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اسی رسول کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی یہ ہے مقام ولایت میں دوسرے ولی کا اعلان۔ اور پھر والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں۔ ولایت جس کو بیان کرنے والے جلیل القدر اصحاب بھی موجود ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ توجہ ہے، پیغمبر کے ان جلیل صحابہ نے، یعنی اس کو بیان کرنے والے ہیں عبداللہ بن عباس۔ آج راویوں کا بھی ذرا نام سن لیجئے۔ اس ولایت کو بیان کس کس نے کیا ہے؟ حضرت عمار یاسر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال حبشی، یہ حضرت سلیمان، حضرت مالک بن انس، یہ ایسے جلیل القدر صحابہ نے یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک سائل مسجد میں آیا، اس نے آ کر آواز دی کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی ہے جو میری مدد کرے، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ اپنی احتیاج کو بیان کیا۔ جب بھری ہوئی مسجد میں، توجہ رہی،
جب بھری ہوئی مسجد میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیا، اللہ رے یہ عجیب مقام ہے۔ جب بھی علی کے فضائل کا مقام آتا ہے ایک مرتبہ مجمع پر سناٹا نظر آتا ہے۔ کس انداز سے؟ پوری مسجد بھری ہوئی تھی، یہ اصحاب بیان کرنے والے ہیں، پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ آنے والے نے سوال کیا، جب کچھ نہ ملا تو یہ کہہ کر چلا، اے پروردگار گواہ رہنا، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، توجہ کرنے، سب توجہ کرے، میں نے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرنی اور نہ آپ کا کوئی ایک منٹ ضائع کرنا ہے۔ وہ یہ ہے عزیزو کہ یہاں پر جانے والا کیا کہہ کے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، غور کر لیں، جانے والا یہ کہہ کے جا رہا ہے، اے پروردگار گواہ رہنا، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ توجہ رہے، کیا جملہ ہے اس کے بعد؟ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ اب اس مقام پر یہ کوئی جنگل تو نہیں تھا، یہ کوئی میدان جنگ تو نہیں تھا، کوئی تلوار تو نہیں چلانا تھی، کوئی بھی اٹھتا اللہ کے نام پر دے دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی بھی اپنے مقام پر، اس سے بڑا جملہ میں نے ابھی دینا ہے، کیا ہے؟ کوئی بھی اٹھتا تو دے دیتا، لیکن کوئی نہ اٹھا تو پھر اسی نے عطا کیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ جملہ توجہ رہے، کیا کہا تھا؟ گواہ ہے نا، اے پروردگار تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ تو پھر وہ دست ید اللہ کی یہ والی انگلی کا اشارہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابھی توجہ رہے، یہ والی انگلی کا اشارہ ہوا۔ اس انگلی کی طاقت جانتے ہیں؟ اس انگلی کی طاقت یہ ہے کہ درے خیبر اکھاڑ سکتی ہے۔ یا علی، جو درے خیبر اکھاڑ سکتی ہے اسی انگلی سے میرے مولا نے اشارہ کیا۔ تفسیروں کا ذمہ دار میں ہوں اور پورے ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میرے مولا نے ایک دفعہ اپنی یہ چھوٹی والی انگلی سے اشارہ کیا۔ اب لفظوں کو پلٹ کر پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا کہہ کے جا رہا تھا قربان شاہ صاحب؟ کیا کہہ کے جا رہا تھا؟ کہہ کے یہ جا رہا تھا، پروردگار گواہ رہنا، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ اس مکان پر کون بولا؟ توجہ رہے، کون بولا؟ وہی بولا جو اللہ کے گھر میں آیا تھا۔ اللہ یا رسول حیدری، یا سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ دیکھیے اس نزاکت کو پہچانیے گا ذرا۔ جب یہ کہہ کے جا رہا تھا تو وہی بولا جو اللہ کے گھر میں آیا تھا، اور بولنا بھی اسے ہی چاہیے تھا، بلانا بھی اسے ہی چاہیے تھا کہ جہاں پر سناٹا ہو جاتا ہے وہاں پر جگمگانے والی روشنی کا نام علی ہے۔ جہاں پر سب خاموش ہو جائیں وہاں پر علی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب یہی تو مقام ہے۔ دنیا کہتی ہے جی علی شجاع تھے، وہ تلوار چلانا جانتے تھے، کسی دوسرے کو اتنی شجاعت نہیں تھی۔ نہیں عزیزو، مقام تو یہی تو علی کا ہے۔ فقط علی مصلی عبادت پر بھی دیکھیے گا، اور علی ہر مقام پر علی ہے، نہ کہ فقط میدان جنگ میں۔ اللہ اکبر، فقط میدان جنگ میں بھی میرا مولا علی نہیں ہے، بلکہ ہر مقام پر علی علی ہے۔ چاہے وہ میدان جنگ ہو تب بھی علی ہے، مقام سخا ہو تب بھی علی ہے، مقام شجاع ہو تب بھی وہ علی ہے، مقام شرافت ہو تب بھی وہ علی ہے، مقام کرامت ہو تب بھی وہ علی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مراتب میرے مولا کے پاس ہے۔ لیکن دیکھنا یہ تھا کہ جب ایسے مقام پر جب عام تھا اعلان، آنے
یہ تو نہیں کہا تو مجھے عطا کر، اللہ اکبر، علی کا نام لے کر تو نہیں کہا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کوئی بھی دے دے۔ اور جب گلہ کیا تو سب کا گلہ کیا، جس کے سامنے اللہ کے سامنے، تو بس عزیزو اس مقام پر میرے مولا نے بس اپنے اشارہ انگلی کا کیا اور وہ سلیمان کی حکومت سے بھی قیمتی انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ ہائے 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 ہائے، کائنات کے اندر جتنی بڑی بادشاہت حضرت سلیمان پیغمبر کو ملی ہے، اس سے بڑی کوئی بھی حکومت کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کے باوجود لکھنے والوں نے لکھا وہی انگوٹھی وہ تخت سلیمان سے زیادہ قیمتی تھی، لیکن کیونکہ اللہ کے ساتھ رابطہ تھا، اللہ رابطہ اللہ کے ساتھ تھا، لہذا اللہ کے نام پر تخت سلیمان سے قیمتی انگوٹھی کو لٹا کر میرے مولا نے یہ بتا دیا کہ پہچانو دنیا کی قیمت ہمارے پاؤں کی ٹھوکروں میں رہتی ہے۔ حیدر یا دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، دنیا پوری کی حقیقت مجھ علی کے سامنے یہ بہتے ہوئے بھیڑ کے ناک کے پانی سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ کیوں کر اس سے کائنات کی کسی دنیا داری چیز سے محبت کریں گے؟ تو بس یہاں پر اعلان ولایت یہ ہو گیا۔ بس میں جلدی جلدی سمیٹنا چاہتا ہوں اور آج یہاں پر ایک تاریخی پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ علی کی ولایت کتنی عظیم ولایت ہے۔ بہت توجہ دیکھیے، ظاہر ہے کہ میرا قم سے تعلق ہے، اور قم سے علماء کی خدمت میں بیٹھ کر مفسرین قرآن و حدیث ان کی خدمت میں جن کا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا بچھونا اوڑھنا ہی یہی ہوتا ہے۔ کالا امام جعفر، کالا امام صادق، یعنی امام جعفر صادق نے یہ فرمایا ہے، تو بس وہاں سے جو فیض حاصل ہوا ہے آپ کی خدمت میں بطور خاص آج پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ توجہ رہے۔ اب اگر ذہن آمادہ یہاں تک آ گئے، یہاں رک کر بہت کچھ تھا، سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ولایت کتنی بڑی ولایت ہے، اب اس کو پہچاننا ہے۔ یہ ولایت کتنی عظیم ولایت ہے۔ میں نے کوئی حدیث پیش نہیں کرنی ہے، صرف آیت ہی کو کھول کر بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسول، اور رسول ولی ہے، اور تمام خلاصہ تفاسیر کا آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ بس وہ یہی ہے کہ علی ولی ہے، بس نتیجہ تو یہی ہے نا، تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے۔ تو جب یہ ہو گیا اللہ ولی، توجہ رہے، اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی ہیں۔ کتنے ولی بیان کیے گئے ہیں؟ شاباش، دوبارہ کتنے؟ اللہ، رسول اور علی، تین ولی ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، تین ولیوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر توجہ کی بات یہ ہے، تفسیر کا مطالعہ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے اور آیت کے اوپر غور کیا جائے، اور وہ یہ ہے عزیزو، یہاں پر تین ولی ذکر ہو رہے ہیں۔ بہت توجہ رہے، یہ عظیم نقطہ ہے جو میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تین ولی ہوئے، اللہ، رسول اور علی۔ توجہ رہے، ولی کتنے ہیں؟ تین، لیکن ولی تین ہے، ولایت ایک ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ، رسول، علی، ولی تین ہے، ولایتیں تین نہیں ہے۔ کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ اللہ ہے، اس کی ولایت اور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ وہ ہے، یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ فضائل ہے جو سنہری حروف کے ساتھ حوروں کی پیشانی پر لکھنے کے قابل ہے۔
جو جنت کی چوکھٹ پر لکھے جانے کے قابل ہے. یعنی توجہ رہے، کبھی اس کو اس انداز سے سوچا ہی نہیں گیا کہ بھئی ولی تو 3 ہیں. کیا ولایتیں بھی 3 ہیں؟ ولایتیں 3 نہیں ہیں. اللہ اکبر. علی کی ولایت تو یہی تو کمال ہے. علی کو اللہ کہہ دینا کمال نہیں ہے. علی علی رہے اور کمال کی ولایت اس نقطہ کمال تک بیان ہو، تبھی تو یہ کمال ولایت علی ہے. اللہ اکبر. یہی ہے عزیزہ نے کہا، توجہ کی ضرورت ہے. اب یہ ہے پیار، 3 ولی، ولایت ایک ہو رہی ہے. شروع میں لفظ کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ورسولہ. یہاں پر ولی کا تکرار نہیں ہوا. ولی کا جب تکرار نہیں ہوا، یہ علمی نکات ہے. آپ بھی اتنا اردو میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ ذکر ہوتا انما ولیکم اللہ و ولیکم رسول، یعنی رسول تمہارا ولی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ولایت اور ہے. اور پھر ولیکم والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. اگر اس طرح سے آیت ہوتی تو 3 ولایتیں بھی ہو جاتی، لیکن اللہ نے ایک ولایت کو ذکر کیا ہے، 3 ولیوں کا ذکر کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا عزیزو، یہی تو کمال ہے اس فضائل کی، اس نقطہ امتیاز سے بھی کمال تک پہنچنے کا. وہ یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سوچا جائے علی کے یہ اختیار میں ہے، یہ اختیار میں نہیں ہے، علی یہ کر سکتے ہیں، علی یہ نہیں کر سکتے، علی اس طرح سے ہو سکتا ہے، علی اس طرح سے نہیں ہو سکتا. یہ سوچنے سے پہلے، آخری ولی کو سوچنے سے پہلے یہ سوچ لینا اللہ کیا کر سکتا ہے. اگر بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ ولایت ایک ہے عزیزو. اب یہی پہلے فیصلہ کیا جائے اللہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ کے بارے میں قرآن کی آیت پکار کر یہی کہہ رہتی ہے، کہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتی ہے. تو یہ ہے اس کے بعد اذا ارادہ بشیء فیقول لہ کن فیکن. جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اکبر. اللہ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے فیقول لہ کن فیکن. اللہ اکبر. یہ بھی تعبیر ہے. کہا جاتا ہے اللہ کا کہنا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اپنے ہماری طرح سے زبان نہیں رکھتا، بلکہ اذا ارادہ، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، یہ ارادہ ہی اس کا کہنا ہوتا ہے. تو یہاں پر میرا دل یہ چاہتا ہے میں ایک ایسا جملہ ہدیہ کروں. میری مزاج سے واقف ہیں جو لوگ سنتے رہتے ہیں مجھے، کہ میں کم بلکہ نہ ہونے کے برابر کسی دوسرے کے جملے پڑھا کرتا ہوں، اپنا مطالعہ رکھتا ہوں، اپنی تحقیق رکھتا ہوں. لیکن اگر کسی کا کوئی قیمتی جملہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ علمی دیانتداری ہوتی ہے، اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے. ابھی آپ کے سامنے یہی کیا گیا نا ذکر، اذا ارادہ بشیء فیقول لہ کن فیکن. جب کسی شے کا وہ ارادہ کرتا ہے تو کیا فیکن. فیکن کا مطلب کیا ہے؟ فوراً ہو جاتی ہے. یعنی اگر یہ دیکھا جائے کسی بڑے فلاسفر سے پوچھ لیجئے گا، کسی بڑے متکلم سے پوچھ لیجئے گا جو عقائد کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ارادہ آج کر رہا ہو اور نعوذ باللہ وہ شے پرسوں بنے گی؟ کیا ایسا ہے؟ بھی دیکھیے جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ آج کانٹیکٹ لیا ہے اور کانٹیکٹ لینے کے بعد 1 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں چیز تیار ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ بھی ایسا ہے یا نہیں؟ بھی جب آپ اے سی بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کانٹیکٹ آج لیا اور پھر کیا ہے کہ ایک وقت دیتے ہیں اور اس میں اس کو کیا جاتا ہے. تو اب یہاں پر یہ نہیں ہے. تمام مفسرین نے لکھا، تمام علماء متکلمین نے اس کو بیان کیا، جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو یقول لہ کن فیکن. یہ درمیان میں فقط فا ہے، یہ فقط فا درمیان میں آ کر یہ بتا رہی ہے جہاں کوئی شے بلا فصل ہو
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. جہاں کوئی شے بلا فصل آ جائے وہاں پر لفظ فا کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس مقام پر سرکار علامہ طالب جوہلی اعلی اللہ مقامہ نے یہی تو بیان فرمایا ہے، یہی تو دیانتداری ہے. کسی کو دیانتداری کے ساتھ پڑھنا یہ بھی امانتداری ہوتی ہے. وہاں پر ارشاد فرمایا فَيَقُولُ لَهُ کن فیکون بتا رہا ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے. تبھی تو پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا کہ ہم خلیفہ تو بلا فصل کیوں کہتے ہیں. ہم کسی کی ضد میں نہیں کہتے، ہم تو پیغمبر کی حدیث پر عمل کرتے ہیں. اگر پیغمبر نے درمیان میں فا کا ذکر نہ کیا ہوتا تو ہم بھی نہ کہتے. تو اب یہ ہے، توجہ رہے، بہت ہی قیمتی حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں. اب خلیفہ تو بلا فصل، توجہ اپنے اور برائے سب سنیں. اب خلیفہ تو بلا فضل کہنا یہ دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ خلیفہ تو بلا فضل نہ کہنا سب سے بڑی دہشت گردی ہے. ہائے 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 حیدر یار. ہمیں کیا کمزور سمجھا ہے؟ اللہ رے تم نے ہمیں آزمایا ہی نہیں. تمہارا لاکھوں کا مجمع علی اصغر کے تبسم سے ہار چکا ہے. کیا سمجھتا ہے ہمیں جواب دینا نہیں آتا؟ میں نے 2.25 مہینے تک گفتگو کی تھی. چلے ذکر ہے، آن لائن بات جا رہی ہے، کبھی یہ عنوان، میرے عنوان بھی الگ الگ ہوتے ہیں. ڈر بھی آتا ہے کہ ہمارا عنوان لے کر کوئی ایسے ویسے بھی نہ پڑھ دے. میرا ایک عنوان تھا نماز میں فضائل اہل بیت. ہائے 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 نماز میں فضائل اہل بیت. عزیزو اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے. نماز کا ہر حرف، نماز کا ہر لفظ، نماز کا ہر جملہ لا کر تمہیں در اہل بیت پہ کھڑا کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے. تلاش کیا جائے نماز. نمازیوں، علی والوں، کبھی نماز کو قضا نہ کرنا. نماز اہل بیت کے قصیدے کا نام ہے. کیا ہے؟ اگر میں پڑھنے لگوں 2.25 مہینے، میں یہ دیانتداری سے ممبر سے بات کر رہا ہوں، 2.25 مہینے تک پڑھتا رہا تھا تو پہنچا کہاں پر؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک کہ اللہ. اور وہاں پر یہ جملہ میں نے ابھی ہدیہ کیا نا، جو یہ مجھے وہاں کی عطاعت تھی. وہاں پر ہم نے اس چیز کو بطور خاص بیان کیا تھا. یہ کہا جاتا ہے نا یا علی مدد کہنا نعوذ باللہ بدعت ہے. یہ کہتے ہیں نا یا علی مدد نعوذ باللہ کہنا بدعت ہے. میں نے پوری ادلہ کے ساتھ وہاں بیان کیا تھا، بلکہ یہ ہے یا علی مدد نہ کہنا بدعت ہے. یا علی مدد نہ کہا جائے تو بدعت ہے، کیونکہ بدعت کی 2 طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے، توجہ رہے، ایک یہ ہے بدعت کی تعریف ہے ادخال الشیء فی الدین لیس فی الدین. کسی شے کو دین میں داخل کرنا جو دین میں نہ ہو وہ ہے بدعت. اور زیادہ اسی پر زور دیا جاتا ہے جی یہ بھی بدعت ہے کیونکہ دین میں داخل نہیں ہے، یہ بھی چیز بدعت ہے. لا الا قلیلا، یعنی پڑھو تھوڑا پڑھو، محلن محلہ پڑھو، قلیل پڑھو. مزہ بھی اسی میں ہے کہ یہی تو معراج فضائل ہے کہ چند ہی منٹوں کی عبادت کے اندر معراج علی کی ولایت ہو جائے. اب اس چیز کا جواب پہنچا میرا کہ یہ جو جس نے کہا نعوذ باللہ کہ خلیفہ تو بلا فصل کہنا
دہشت گردی ہے جواب پہنچا. اور میں دیانتدار ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر آپ نے سے کسی ایک نے یہ جملہ پہلے سنا ہے تو مجھے بتائیں، میں منبر سے ابھی اٹھتا ہوں. کسی کی یہ اس سے پہلے یہ بھی مولا کی عطا ہے، ہم نے یہ کہہ دیا. بلکہ خلیفۃ بلا فص نہ کہنا یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین میں داخل ہے. اللہ اکبر، یہ دین میں داخل ہے. تو اب دوسری بھی تعریف یہ ہے ایک اخراج الشین، کسی شے کو خارج کرنا فی الدین، کہ جو دین میں داخل ہو اس کو دین سے نکالنا یہ بدعت ہے، اور تمہاری تعریف کے مطابق وہ دہشت گردی ہے. تو بس یہ واضح اور روشن ہو گیا. ہم تو سینہ تان کر یہی اعلان کرتے ہیں علی ولی اللہ و خلیفتہ. علی ولی علی ولی اللہ. یا بس یہ ہے عزیزان گرامی، علی کی ولایت یہ ہے کہ جو اللہ کی ولایت ہے وہی رسول کی ولایت ہے، وہی علی کی ولایت ہے. بس صاف پردہ بھی رہنا چاہیے. اللہ کی ولایت ولایت ذاتی ہے، اور ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ایسا دیا ہوا ہے کہ اللہ نہ بخیل ہے نہ کنجوس ہے. تو بس اللہ جب جواد بھی ہے سخی بھی ہے تو اس نے اپنی کریمانہ صفات کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو ولایت اپنے پاس تھی وہی ولایت اہل بیت کو عطا کر دی. بس یہ ہے عزیزو، جو صاحبان ولایت تھے ان کو قیدی کر لیا گیا. جو صاحب ولایت تھے ان کے گلوں کو کاٹا گیا. جو صاحب ولایت تھے اس پر پانی بند کر دیا گیا. ہاں عزیزو، چہلم آپ گزار کر بیٹھے ہیں. عزیزو، میں زیادہ تفصیل سے نہیں مسائل پڑھوں گا کیونکہ میرے بعد بھی پڑھنے والے موجود ہیں. بس اتنا سا کہنا چاہتا ہوں، جب میرا مولا سید سجاد اپنا لٹا ہوا قافلہ لے کر پہنچا ہے نا سامنے، عزادارو سنو گے، لیکن اگر اجازت دیں تو ایک جملہ اس سے پہلے ہدیہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ان کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں جو وہ ہستیاں ہیں. عزیزو، آپ مجلس دوپہر سے لے کر ابھی تک کر رہے ہیں، شام تک رات تک جاری رہے گی، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. لیکن عزادارو، جن کا نصیب تھا نا، جن کا حق تھا عزاداری کرتے، ان کو عزاداری کرنے نہیں دی گئی. وہ کس کا حق تھا؟ وہ امام سید سجاد کا حق تھا. امام سید سجاد کو عزاداری کرنے جب نہ دی گئی تو مجبور ہو کر میرے مولا امام سید سجاد ہمیشہ ایک عمل کیا کرتے تھے. بس عزادارو وہی سن لینا، ایک عمل میرے مولا امام سجاد اس طرح سے کیا کرتے تھے. بس میری طرف دیکھیے گا، میں اس منظر کو پیش کرنا چاہتا ہوں. آج ہر جگہ پر عزاداری ہو رہی ہے، لیکن ہائے مظلومی امام سید سجاد کی. مظلومیت کیا ہوتی تھی؟ جب بھی میرے مولا امام سید سجاد کے سامنے پانی آتا، کیونکہ اجازت تو نہ تھی نا، آپ نے سنا ہے نا، اجازت تو نہ تھی کہ ذکر کر سکے، سامنے پانی ہوتا تھا. امام سید سجاد پانی کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ اب اس وقت یہ پانی ذاکر ہوتا تھا. امام سید سجاد عزادار ہو کر کہتے تھے، ارے بابا یہی تو وہ پانی تھا جس کی وجہ سے پیاس سے شہید ہوئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.